اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ اس سے پہلے گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کے کمالات اور اس کے اوصاف سے متعلق اور وہ کن کن صفات کا مالک ہے، تو جب اس کی وہی تنہا ان صفات کا مالک ہے، وہی تنہا ان کمالات کا مالک ہے، تو پھر بندگی کے لیے مستحق صرف اور صرف اسی کی ذات ہے. لہذا ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور اسی سے مدد طلب کریں گے. جب اللہ تعالیٰ ہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، تنہا بندگی کا مستحق وہی ہے، تو پھر مدد بھی اسی سے طلب کی جائے گی، اسی پر بھروسہ کیا جائے گا اور اسی سے رجوع کیا جائے گا. تمام مشکلات میں، تمام حاجتوں میں تنہا مشکل کشا، حاجت روا اسی کی ذات ہے. اس کے بعد حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ آیت اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، اس میں دعا سکھائی گئی ہے ہم انسانوں کے لیے. جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کچھ اللہ کی عظمت اور کچھ اللہ سے مدد. تو کچھ گویا کہ ایک ٹکڑا اس آیت کا دعا پر مشتمل ہے اور ایک ٹکڑا اللہ کی بڑائی کے بیان پر مشتمل ہے. اور یہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے یہ دعا پر مشتمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دعا سکھائی ہے کہ کس طرح ہم دعا کریں. اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری ہے یہ دعا پر مشتمل ہے، اور یہ آیت جامع ترین آیت ہے. یوں قرآن کی ہر آیت جامع ہے، اور بالخصوص سورہ فاتحہ وہ نچوڑ ہے پورے قرآن کا، لب لباب ہے اور پورا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات کا. اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سنا کہ کس طرح ایک ایک لفظ اس آیت کا، ایک ایک ٹکڑا اس سورے کا، ایک ایک لفظ کس طرح بہت سارے معانی پر مشتمل ہے اور بہت کچھ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. گویا پورا دین کا پورا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا گیا. توحید کی باتیں بھی آئیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں بھی آئیں. اور اسی طرح اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت پر عمل کرنا اور دین پر عمل کرنا کس طرح ممکن ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کے معنی یہ ہیں، وہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا احسان ہوا ہے، آپ کا انعام ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ کا غضب نہیں ہوا اور وہ سیدھے راستے سے نہیں بھٹکے. یہ معنی ہیں اس آیت کے. دیکھنے میں مختصر سے معنی ہیں یہ بھی، لیکن غور کیا جائے تو گویا پوری زندگی کے لیے دستور العمل، پوری زندگی کے لیے گائیڈ لائن دی جا رہی. اہدنا الصراط المستقیم، سب سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. اہدنا کے معنی ہیں ہدایت دے دے ہم کو، ہدایت دیجیے ہم کو. اللہ تعالیٰ سے بندہ ہدایت طلب کر رہا ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات یہاں پر ہدایت کے کیا معنی ہیں. ہدایت
یعنی رہنمائی کرنا، راستہ بتانا، اس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک راستہ بتانا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مثال سے بالاتر ہے، صرف سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص نے راستہ پوچھا اور آپ نے اس کو راستہ بتا دیا کہ فلاں جگہ پہنچنا ہے، ہمیں راستہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے بتا دیا، دیکھیے ایسے جاؤ، یوں مڑنا، یوں مڑنا، یہ ایک راستہ بتانا ہوا۔ اور ایک راستہ بتانا یہ ہے کہ وہ آدمی ہم سے پوچھتا ہے، جو راستہ پوچھ رہا ہے، کسی جگہ کا پتہ پوچھ رہا ہے، اسے وہاں پر پہنچنا ہے، تو اگر ہم مہربان ہیں، اگر ہمارے دل میں رحمت ہے اور مدد کرنے کا جذبہ ہے، تعاون کا جذبہ ہے، تو ہم اس کو نہ صرف ایک راستہ بتاتے ہیں بلکہ اس کو منزل پر پہنچاتے ہیں، اس طور پر کہ ہم اپنی گاڑی پر اس کو بٹھاتے ہیں، اپنے ساتھ اس کو لے جاتے ہیں، اس کو جا کر اس کی منزل پر پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کو، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، جبھی تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، نماز کی اس کو توفیق ملی، قرآن پڑھنے کی توفیق ملی، تو اللہ نے اس کو راستہ دکھا دیا۔ مزید اللہ کا فضل وہ چاہ رہا ہے اس دعا کے ذریعے سے کہ اللہ مجھے منزل تک پہنچا دے، اے اللہ مجھے منزل تک پہنچا دے۔ اسی لیے ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ سیدھے راستے پر ہم کو چلا دے، ہم کو چلا دیجئے سیدھے راستے پر۔ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ نفس ہمارا لگا ہوا ہے، ہر وقت ہم شیطان کے حملوں کی زد میں ہیں، اپنے نفس کے حملوں کی زد میں ہیں۔ اے اللہ ہم خود سے منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اے اللہ ہم خود سے آخری مقام کو حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی توفیق سے ہمیں منزل تک پہنچا دیجئے، اے اللہ آپ کا فضل ہمارے ساتھ رہے، آپ کا احسان ہمارے ساتھ رہے، تبھی ہم منزل کو پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ہم راستہ بھٹک جائیں گے۔ تو گویا عاجزی کے ساتھ، اپنی کمائیگی کے ساتھ، اپنے کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ، اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے بندہ کہ اللہ آپ کی توفیق میرے ساتھ رہے، آپ فضل فرمائیں، آپ کی توفیق میرے ساتھ رہے کہ میں منزل تک پہنچ سکوں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہدایت کے بہت سارے مراحل ہیں۔ ایک ہدایت کا درجہ تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو دے دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بناوٹ ہے وہ عطا کر دی، جو اس کا نقشہ ناک نقشہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے اس کی ایک صورت دے دی، اس کی بناوٹ دے دی، پھر ہدایت بھی دے دی۔ ہدایت دے دی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کے لیے جو مناسب چیزیں ہو سکتی ہیں، جو انتظامات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ انتظامات کر دیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی قدر فہدی، جس نے اندازہ بنایا۔ اندازہ کا مطلب ہم لوگ جو اندازہ بولتے ہیں نا وہ ناقص ہے، وہ کمی والا اندازہ ہے، کیونکہ ہم انسان ناقص ہیں۔ اللہ کا جو اندازہ ہے وہ پختہ اندازہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کامل ہے تو اس کا اندازہ بھی کامل۔ تو اس نے اندازہ بنایا اور اس نے ہدایت دے دی، ہر چیز کو ہدایت دے دی۔ ہر چیز کو ہدایت دے دی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی زندگی کے مناسب جو انتظامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیے۔ اور اب بتائیے، یہ ہدایت ہے مثلاً کہ درخت پروان چڑھ رہا ہے، اپنی ٹہنیوں پر، اپنے تنے پر وہ پھیل رہا ہے، یہ اس کی ہدایت ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو سمجھایا، اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ درخت اوپر کو اٹھے، اس کی شاخیں یوں پھیل جائیں، ورنہ کس نے درخت کو بتایا کہ وہ شاخیں وہ اوپر کو اٹھے، اور کس نے اس کو بتایا کہ اس کی شاخیں یوں پھیلیں؟ ظاہر ہے اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا نظام ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تو کائنات کی ہر چیز، ایک مثال ہم نے صرف درخت کی بتائی، کائنات کی ہر چیز جو ایک اندازے کے ساتھ کام کر رہی ہے، جو ایک نظام کے تحت کام کر رہی ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، وہ اس کی ہدایت ہے۔ لیکن انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اس کو عطا کی ہے تکوینی طور پر، اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا، اس کو کچھ ذمہ داریاں دے دی۔
ارادے کی، اختیار کی آزادی دے دی اور اس کو راستہ بتا دیا اور دکھا دیا اور بتا دیا کہ دیکھو اس راستے پر چلو گے تو اس انجام تک پہنچو گے، اس راستے پر چلو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اللہ نے انسان اور جنات کو مکلف بنایا، شریعت کی امانت اس کے سپرد کی، ان دونوں کے سپرد کی۔ باقی اور جتنی مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا، یعنی ان کو ذمہ داری نہیں دی، ان کو تو بس دنیا کی زندگی ان کی ہے، لیکن ان دونوں کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے امانت، جس کو کہا گیا قرآن میں ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے امانت پیش کی، یعنی شریعت کی ذمہ داری ہم نے پیش کی، احکامات کا مکلف ہم نے بنایا، ذمہ دار ہم نے بنایا اور انسان کے سپرد کیا۔ اور پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو آسمانوں اور زمینوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ انکار کیا کا مطلب یہاں پہ ان کے سامنے آپشن تھا ان کے سامنے، ان کے لیے چوائس تھی کہ وہ چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو نہ کریں، ورنہ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کے حکم کا، نافرمانی کی، یہ مطلب نہیں ہے، ان کے سامنے چوائس تھی، تو انہوں نے اپنے لیے یہ دیکھا کہ ہم شاید اس امانت کے بوجھ کو اٹھا نہیں پائیں گے، اگرچہ کہ وہ مضبوط ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شاید ہم سنبھال نہ پائیں، تو اس وجہ سے انہوں نے معذرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ برائی نہیں بیان کی، لیکن انسان کے سامنے جب پیش کیا تو انسان نے اپنے دست و بازو کو نہیں دیکھا، اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھا، میں کتنا کمزور ہوں یہ نہیں دیکھا، اللہ کی ذات کو دیکھا، دینے والا کون ہے، انسان نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظالم ہے انسان، اپنے انجام سے ناواقف ہے انسان۔ تو یہ انسان نے جو قبول کیا، علماء نے لکھا ہے اس لیے قبول کیا، انسان کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں جو صفات دوسروں میں نہیں ہیں، دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں، دوسری جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائیں جیسے پہاڑ ہے، آسمان، زمین ہے، وہ ان میں نہیں ہے، انسان کے اندر ہے۔ مثلا یہاں پہ ایک چیز یہی کہ انسان نے یہ نہیں سوچا کہ میں اٹھا پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، یہ دیکھا کہ دینے والا کون ہے، ارے جب وہ دے رہا ہے تو اٹھانے کی طاقت بھی وہی دے گا، یہ انسان نے دیکھا۔ یہ اصل میں محبت کی بنیاد ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، محبت کی بنیاد پر انسان نے سوچا، اپنے انجام کو نہیں سوچا، اٹھا پاؤں گا یہ نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا اور قبول کر لیا۔ تو بہرحال انسان کے سامنے انسان کو مکلف کیا گیا، ذمہ داری دی گئی، اس کے سامنے راستے بتائے گئے، ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی، آزادی دے کر کہا گیا کہ یہ اس راستے پر چلو گے تو یہ انجام ہے، اس راستے پر چلو گے تو یہ انجام ہے۔ تو انسان اس بات کا مکلف ہے کہ اس ہدایت کے ساتھ ساتھ جو ہر مخلوق کو حاصل ہوئی ہے، مزید ایک ہدایت کا وہ طالب ہو اللہ سے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیج رکھ دیا فطرت انسانی میں، انسانی فطرت میں وہ بیج اللہ نے ڈال دیا، وہ بیج پڑتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی۔ اس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت انسانی پر جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایک انسان کی، اور اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ غور کر کے خالق تک پہنچ سکتا ہے، غور و فکر کے ذریعے سے وہ خالق تک پہنچ سکتا ہے، تو اس کے مطابق انسان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، انسان محض غور کر کے خالق کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، خالق تک پہنچ تو سکتا ہے، لیکن مکمل معرفت کے لیے اس کو انبیاء کی وحی کی ضرورت ہے۔ انبیاء کی وحی جب تک نہیں ہوگی تو انسان اپنے خالق کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو ایک اور مثال سے آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں ہم کہ انسان ایک مشہور چیز ہے کہ بنی ہوئی چیز پر غور کرنے سے بنانے والے تک پہنچتا ہے، بنی ہوئی چیز پر غور کرنے سے بنانے والے تک پہنچتا ہے۔ مثلا یہ ڈیسک ہے، انسان نے جب غور و فکر کیا کسی بھی چیز کے بارے میں، تو غور و فکر کرنے کے بعد اگر خوبصورت سا ڈیسک ہے تو انسان اس نتیجے تک پہنچا غور و فکر کرنے کے بعد کہ واقعی بنانے والے نے بڑی مہارت کا ثبوت دیا ہے مثلا، تو معلوم یہ ہوا بنانے والا بڑا ماہر ہے، بڑا کاریگر ہے، لیکن وہ اس کی اور صفات کیا ہیں نہیں معلوم۔ اس کے لیے اس کو ضرورت پڑے گی کسی آدمی کی رہنمائی کی، اور وہ آدمی ہونا چاہیے سچا، پاک باز، امانت دار، وہ جھوٹ نہ بولے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جب اس چیز میں، معمولی چیز میں رہنمائی کی ضرورت ہے، تو زندگی کے مراحل میں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے انبیاء کی۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو وحی کے ذریعے سے جو ان کو معلومات ملی،
اور وحی کے ذریعے سے جو باتیں ان کو ملیں، انسان کو اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ 1000 سوچے، چاہے وہ 1000 غور کرے، ایک مرحلے تک پہنچے گا لیکن اس سے آگے نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے انسان کو یہ بات ماننی پڑے گی، وحی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے آج کل خاص طور پہ کہ جب ہم نے دیکھا نہیں تو کیسے ہم تسلیم کریں، جب ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں تو بن دیکھی چیزوں کو کیسے تسلیم کریں؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا کون ہے۔ اگر مسلمان یہ بات کہتا ہے تو اس کو سمجھانا آسان ہے کہ بھائی دیکھو، ایمان کی بنیاد ہی غیب پر ہے، ایمان کی بنیاد ہی غیب پر ہے، بنیادی چیز ہے ایمان بالغیب، ایمان بالغیب۔ تو ہمیں ایمان بالغیب کا قائل ہونا پڑے گا، ورنہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اگر سامنے والا منکر ہے تو اس کو اور دوسرے انداز سے سمجھانا پڑے گا، لاجیکلی اس کو سمجھانا پڑے گا۔ بہت ساری باتیں انسان بن دیکھے بھی تسلیم کرتا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ کسی نے اس کو دیکھا ہے۔ بہت سارے ممالک کے بارے میں انسان آج بات تسلیم کرتا ہے۔ کیوں تسلیم کرتا ہے؟ دنیا کے نقشے پر ہے یا نہیں کیسے معلوم ہمیں؟ لوگوں نے بتایا، ہم نے مانا ہے۔ بہت سارے ملکوں کے بارے میں، وہاں کے کلچر کے بارے میں، وہاں کی تہذیب کے بارے میں تو انسان کو بتایا ہے تو مانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ماں کے پیٹ سے ہی تم پیدا ہوئے، اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یہ کیسے معلوم ہے؟ جو ماں تمہاری ہے اس ماں کے پیٹ سے ہی تم پیدا ہوئے، کیسے معلوم؟ بتایا گیا تبھی تو مانا، تم نے بتایا ہے کسی نے تبھی تو مانا۔ کیا پتا کہ تم بدل گئے ہو، جیسے بچوں سے مذاق میں کہا جاتا ہے تم بدل گئے، چینج ہو گئے، تو ایسے ہی تم بدل گئے ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے والدین آپ کے معتبر ہیں۔ تو جب والدین معتبر ہیں اور والدین کی بات آپ نے مان لی، معاشرے کے افراد کی بات آپ نے مان لی، تو انسانی زندگیوں کے لیے سب سے معتبر ترین ذات رسول کی ہے۔ انسانوں کے لیے معتبر ترین ذات رسول کی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے۔ انبیاء اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، تو انبیاء کی بات کیوں کر تسلیم نہیں کی جائے گی؟ رسولوں کی بات کیوں کر تسلیم نہیں کی جائے گی؟ جب رسول سچے ہیں تو ان کی بات مانی جائے گی۔ جیسے دنیا کے بہت سارے ملکوں کے بارے میں ہم بات مانتے ہیں کیونکہ بتائے ہوئے لوگ سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تو رسول بھی تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تو رسول کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور وہ غیب کی حقیقتیں ہیں، ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا۔ ہم انسانوں کے اعضاء کمزور ہیں، ہمارے قوا، ہمارے اعضاء کمزور ہیں۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمیں دنیا میں جیتے جی دکھا دیں جو آخرت میں پیش آنے والی ہیں، اب ہمیں سمجھنا آسان ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً دکھا دی، قیامت کے قرب کی علامتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی۔ بہرحال تو ہدایت کہتے ہیں، انسان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ اس ہدایت کا بھی طالب ہو اللہ سے جو اسے سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ تو ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ یہاں پہ ہم سے بندوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ہدایت مانگو، یعنی ہدایت کون سی؟ ہدایت توفیق جس کو کہا گیا، ہدایت توفیق یعنی اللہ سے ہم توفیق مانگیں۔ ایک آدمی ہے اللہ کی طرف سے اسے توفیق ملی تو وہ مزید توفیق کا اللہ سے طالب ہو۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے شریعت میں کہ ہم ایک حالت پر باقی نہ رہیں، بلکہ ہم اچھے سے اچھے کی طرف ترقی کریں، خوب سے خوب تر کی ہمیں تلاش ہو، اچھے سے اچھا عمل لے کر جائیں۔ تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل اللہ سے ہم مزید کے طالب بنیں، مزید اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ انبیاء کی ذات، انبیاء کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا عمل اللہ کے حضور لے کر جائیں، اچھی سے اچھی چیز لے کر جائیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں کہا گیا والذین اہتدوا زادہم ہدی، جو ہدایت پر آ جاتے ہیں، جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیج انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اس بیج کو جو ذرا کیا کہتے ہیں پرورش کرتے ہیں اس بیج کی، اور وہ پودا ایمان کا آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے، لہلہاتا ہے، وہ برگ و بار لاتا ہے، اور اس میں خوب جو ہے پھل پھول اگتے ہیں۔ تو انسان
اسی کو کہا گیا والذین اہتدوا، جو ہدایت پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت میں ترقی ہو جاتی ہے. ہدایت میں ترقی ہوتی ہے کیا مطلب؟ توفیق میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مزید رجوع کر لیتا ہے، وہ اپنے اعمال پر ناز نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، وہ مزید اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شاید میرا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا، اب مزید میں کروں اور اچھا کروں. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑے بزرگان دین ہیں ہندوستان میں جو گزرے ہیں. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، غالباً مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہ صحابہ والی نماز کیسی ہوتی تھی، صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی، یہ پوچھا. تو اس وقت حضرت سید صاحب نے جواب نہیں دیا. رات کا وقت تھا، رات کے وقت سید صاحب نے مولانا عبدالحی صاحب کو آواز دی کہ مولانا اٹھیے اور اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے. تو مولانا عبدالحی صاحب لکھتے ہیں کہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی. سید صاحب نے اس طرح آواز دی، عجیب جو ہے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ کے لیے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھیے، سادہ سا جملہ تھا لیکن دل میں کیفیت طاری ہو گئی. اس کے بعد نماز کے لیے میں کھڑا ہو گیا، 2 رکعت میں نے نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دل کی کیفیت یہ تھی کہ دل میں یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، معلوم نہیں، شاید کوئی کمی رہ گئی اس میں. پھر میں نے دوبارہ نماز پڑھی، نفل نماز تھی وہ، دوبارہ نماز پڑھی. پھر اس کے بعد دل میں یہی خیال آتا تھا کہ یہ نماز میری شاید قبول نہیں ہوئی، اس میں بھی شاید کوئی کمی رہ گئی. تو میں نمازیں پڑھتا رہا، رات بھر نمازیں پڑھتا رہا، اور جب فجر کی اذان ہوئی تو پتہ چلا کہ فجر کی اذان ہو گئی. تو سید صاحب نے پوچھا کیا ہوا، نماز ہو گئی؟ تو قصہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ کہ میں نماز پڑھتا جاتا تھا اور میرے دل کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ شاید میری نماز قبول نہیں ہوئی، میں مزید پڑھوں. فرمایا کہ یہی صحابہ کرام کی کیفیت تھی کہ ان کو کسی عمل پر ناز نہیں تھا، فخر نہیں تھا، وہ مزید سے مزید کے جو ہے طالب بنتے تھے. اسی کو قرآن کریم نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. صحابہ کرام کو جو کرنا ہوتا ہے دین کے لیے وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کن لوگوں کا بیان ہے؟ کیا گناہ کرنے والوں کا بیان ہے؟ یہ گناہ کرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل ڈرتے ہیں. فرمایا نہیں، بلکہ یہ نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نیک عمل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. صحابہ کرام کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں. اس لیے یہ توفیق ہے کہ ہمارا آئندہ آنے والا دن گزشتہ کل سے اچھا ہو. اسی لیے فرمایا ہے علماء نے کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے. ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ایمان میں، یقین کی کیفیت میں، اعمال میں اچھے سے اچھا عمل اگلا ہو. ہمارا حال الٹا رہتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے امت کا حال، ہم اپنے اعتبار سے سوچیں، ہمارا گزشتہ کل اچھا ہوتا ہے آئندہ کل کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں. اسی کی دعا یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم خود سے نہیں چل سکتے، آپ ہمیں چلائیے، آپ سے ہم توفیق کے طالب ہیں. اے اللہ توفیق میں اضافہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.